2 साला प्रोग्राम का वो हिस्सा था। उसके बाद फिर जिसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है भाई, इन चीजों का खमियाजा ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं, आप सब भुगत रहे हैं। नैब को कुछ लोगों के एहसास तो नजर आते हैं, और उनके नजर आते हैं जो उनको तो बहुत नजर आते हैं, वो एहसास तो बहुत ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के एहसास उनको नजर नहीं आते। और अभी जो हाल ही में जो मैं बार बार ये बात कहता हूं और कहता रहूंगा, इसमें कोई हार नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये मेरे मुल्क का मामला है। और जनरल आसिम बाजवा के और उनकी फैमिली के एहसासों पे उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये नैब का किरदार है भाई। आपने जनरल आसिम बाजवा को नोटिस भेजना तो भेजें, नहीं भेजना तो फिर कम से कम एक मेडल ही दे दे उसको, और कोई मेडल उनको प्रेजेंट कर दें, कोई हलाले इस्तेकलाल दे दें, कोई तमगाए जुर्रत दे दें, कोई दे दें, किसी किस्म का मेडल आप उनको दे दें। आपने अपना जो है वो ये पेशावर मेट्रो का हाल मैंने अभी आपको बताया, मालम जब्बा आपको नजर नहीं आता, पेशावर मेट्रो आपको नजर नहीं आता, इस पे स्टे लिए हुए हैं, पेशावर मेट्रो पे स्टे लिया हुआ है कि जी आप इसमें इंक्वायरी ना हो। मैं जान सकता हूं ये स्टे लेने का मकसद क्या था। एक ऐसा स्टे जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं, ये अवाम, ये पैसा भाई इमरान खान का, ये लाने वालों का जाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खून पसीने की कमाई है। ये इसका पूरा पूरा हिसाब किताब होगा, और ये सब नैब की नजरों से क्यों ओझल है? कहाँ है वो बिलियन दरख्तों का मंसूबा? उसमें जो पैसा है वो किधर है? किसने कहा है मालम जब्बा का पैसा? इतना बड़ा स्कैंडल है, कौन इसका जवाब देगा? ये सब चीजें जो कौम इनका जवाब मांगती है, और ये जवाब आपको देना होगा। मैं कल भी मैंने कहा है कि मैं अपना दूसरी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये कौन बताएगा हमें फॉरेन फंडिंग केस जो है, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इतने सालों से क्यों दबा हुआ है? क्यों नहीं वो सामने आता? और क्यों नहीं अपना जो है वो उसका कोई हिसाब किताब कौम के सामने आता? क्यों उसके खिलाफ भी स्टे ऑर्डर वगैरह लेते रहे और दे रहे हैं? और क्योंकि उसमें सब गड़बड़, करप्शन है, पैसा खाया है, पैसा बनाया है इन्होंने, और लेकिन मुझे समझ नहीं आती उसको कौन रोक रहा है कि वो फैसला जो उसका सुनाया जाए और फैसला कौम के सामने लाया जाए। मैं जानना चाहता हूं, अलीमा खान को तो आज तक किसी ने पूछा नहीं, और आपने कहां से जायदादें बनाई? अलीमा खान साहिबा को आपको बताना चाहिए, नैब को, कि जी हमने अलीमा साहबा को अभी तक क्यों नहीं नोटिस भेजा, क्या वजह है? ये कौम जानना चाहती है, पूरी ऑपोजिशन जानना चाहती है। फिर आपने तो जिंदगी में इमरान खान साहब कभी कोई कारोबार नहीं किया, आपने तो कभी कोई कारोबार नहीं किया, कभी आपने कोई कमाई नहीं की। ये बनी गाला की रियासत कहां से बनी? इसके लिए पैसा किधर से आया? ये आपको जवाब देने होंगे। अगर आपको वो साकिब निसार साहब छोड़ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कौम भी छोड़ देगी आपको, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। और इसके लिए पैसे कहां से आए? जमान पार्क के घर को दोबारा तामीर किए, उसकी किधर से आए? टैक्स तो आप सुना है कि मुश्किल से 1-2 लाख रुपए देते हैं, तो करोड़ों रुपए किस तरह से आपने अपने जमान पार्क के घर पे लगा दिए? किस तरह से करोड़ों अरबों की जायदाद बनी गाला में आपने बना ली है कि
کہ میری بیوی نے مجھے فلاں پیسے بھیجے, میں نے ادھر سے ادھر بھیجے, اس نے ادھر سے ادھر بھیجے. یہ کیا چکر دے رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی نہیں مانتا, کوئی نہیں مانتا. آپ ان سب چیزوں کے بعد ٹھہرے صادق اور امین, اور ہم جو 1937 سے ہمارے بڑے ماشاءاللہ پاکستان کے اندر خون پسینے کی کمائی کرتے رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہے ہیں, ہم جو ہے وہ سب سے بڑے چور ٹھہرے. یہ نہیں چلے گا بھائی, اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا, کوئی تسلیم نہیں کرے گا. میں یہ بالکل بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھائی بہت اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ حق بات کرنی چاہیے, اور میں نے پاکستان کے افواج پاکستان کی الحمدللہ بڑی خدمت کی ہے, اور اگر اللہ دوبارہ موقع دے گا تو یہ خدمت کا جذبہ میرے سینے میں موجود ہے. میں خدمت کرتا رہوں گا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا. ہماری پارٹی بھی بالکل اس جذبے سے سرشار ہے, خدمت کرے گی. میں اس نوجوان لیفٹیننٹ ناصر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو شہید ہوا ہے وزیرستان میں, جس کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا. میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں, لیکن میں اس فوجی کو سلام پیش نہیں کرتا جو وزیر اعظم ہاؤس کے دیواروں کو پھلانگ کر, اس کے گیٹ کو پھلانگ کر اندر داخل ہو کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کرے. میں اس کو سلام نہیں کرتا, ہرگز نہیں کروں. اور میں اس کو بھی سلام نہیں کرتا جو ملک کی دولت لوٹ کر امریکہ میں جا کے جائیدادیں بنائے. میں اس کو بھی سلام نہیں کرتا جو عوام کا مینڈیٹ چوری کرے. کبھی نہیں کروں گا. اور میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. میرے دل میں ان لوگوں کے لیے عزت ہے جو حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, جا کے 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں بارڈرز پہ, پاکستان کی رکھوالی کرتے ہیں, آئین کا احترام کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں. میری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے, میری دل کے گہرائیوں سے ان کے لیے سلوٹ ہے. اپنی اوت کا احترام کرتے ہیں, اوت جو حلف لیتے ہیں فوج میں بھرتی ہوتے وقت, اس کا احترام کرتے ہیں. اور وہ اوت پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ اوت کہتی ہے, سن لے ذرا, یہ 4 لائنیں ہیں. جب مسلح افواج میں وہ بھرتی ہوتے ہیں یا کمیشن لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے, اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا. کیا؟ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا, اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی فوج بری, بحری یا فضائی, میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا. جو اس کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں, جو آئین کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں, جو قانون کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. لیکن جو اس کی نہیں کرتا, جو آئین توڑتا ہے, جو قانون توڑتا ہے, وہ آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے. کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. بالکل مشرف کے ساتھ بھی یہی میرا تنازع تھا. تنازع کیا
یہی اپنا میرا اختلاف تھا اور آج بھی میرا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے. یہ نہیں تسلیم کریں گے ہم. بھائی میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں. آپ کو قوم دیکھ رہی ہے, قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے, ہماری باتیں سن رہی ہے. میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہیں. 10 تاریخ کو پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی, 20 تاریخ کو اے پی سی کی, اس کی بھی قوم نے ساری گفتگو سنی. آج بھی سن رہی ہے, آپ بھی سن رہے ہیں. دیکھنا یہ جو حلف آج آپ نے مجھ سے لیا, میں نے آپ سے لیا ہے, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ پھر قوم نہ آپ کو نہ مجھے معاف کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو. میں ابھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, کہیں نہیں جا رہا. انشاءاللہ میں آپ کی کارروائی سنوں گا اور دیکھوں گا. پاکستان, میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان محترم قائد, میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکنگ کمیٹی کے بہاف پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خطاب کے ذریعے نہ صرف ہماری رہنمائی کی بلکہ پوری قوم کی رہنمائی کی. اور میں آپ کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے بہاف پہ یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ لیگ نون کا ہر ورکر آپ کی کال پر لبیک کہے گا اور اس حلف کی پاسداری کرے گا جو آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں موجود اراکین نے اٹھایا ہے, چونکہ یہ تمام اراکین بھی مسلم لیگ نون کی گوادر سے لے کے گلگت تک پھیلی ہوئی شاخوں کے نمائندہ ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اب میں دعوت دوں گا جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو, سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اب درخواست, ہاں جی, اب میری کیمروں سے درخواست ہے, چونکہ ہماری انٹرنل میٹنگ شروع ہو رہی ہے, تو برائے مہربانی آپ حضرات جو ہیں تشریف لے جائیں تاکہ ہم اپنی انٹرنل